السلام علیکم میرے ویورس، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سٹوریز۔ اس سیریز کی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچایا تھا۔ طوفان نوح کے بعد زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری قوتیں اور طاقت بخشی تھی۔ یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 7 ورس نمبر 69 میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، تو اللہ کی نعمت یاد کرو کہ نجات حاصل کرو۔ یہ لوگ اللہ کے وجود سے ناواقف نہ تھے اور نہ ہی کہ عبادت سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے جس چیز سے انکار کیا وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا تھا۔ یہ دوسرے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے ان میں سے ایک نبی کو بھیجا جو ہود علیہ السلام تھے۔ ہود علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت کی اور اپنی قوم کو نصیحت کی، جسے اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 11 ورس نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر معاذ بہتان باندھتے ہو۔ اس طرح سے ہود علیہ السلام ان میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پوچھنے لگے، جو سورہ نمبر 11 ورس نمبر 51 میں آتا ہے، کیا تم اس دعوت سے ہمارے آقا بننا چاہتے ہو یا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ ہود علیہ السلام نے کہا، میری قوم اس نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، تو تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرنا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم آپ کے صرف کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں پکڑ لیا اور دیوانہ کر دیا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جن کو تم اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو۔ بس تم تب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والے ہیں وہ ان سب کے پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے، بس اگر تم روگردانی کرو گے تو پھر بھی میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب آپ کے بعد دوسری قوموں کو بنائے گا اور آپ اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ قوم پہاڑی کے چٹانی پر محل تعمیر کرتی تھی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے، اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ یہ لوگ دراصل ٹیلوں اور پہاڑیوں پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف ٹائم پاس کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جن کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں؟ یہ قوم اتنا تکبر کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے زیادہ زورآور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زورآور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی شکل میں آندھی بھیجی جو ان کو نیست و نابود کر دی، جسے اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 51 ورس نمبر 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح آندھیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر
چیرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ آندھی پٹکی بھی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔